بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مریم کی آیات 1 تا 41۔ دورہ قرآن کے اس پروگرام میں قرآن کی ان آیات کا مختصر پیغام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مبارکہ سورہ مریم مکی سورہ ہے۔ اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے۔ سورہ فاطر کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب تلاوت میں 19 نمبر اور ترتیب نزول میں 44 نمبر کی سورہ ہے۔ مکہ میں مومنوں کی سختیاں جب حد سے بڑھ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا۔ اس ارشاد کی بنا پر سب سے پہلے 11 مرد اور 4 خواتین نے حبش کی طرف ہجرت کی۔ پھر چند مہینوں کے اندر مزید لوگوں نے ہجرت کی، حتیٰ کہ 83 مرد اور 11 عورتیں اور 7 غیر قریشی مسلمان حبش میں جمع ہو گئے۔ اس ہجرت سے مکہ میں ایک عجیب سی فضا بن گئی۔ کوئی گھر ایسا نہ تھا جس کا کوئی مرد یا عورت اس ہجرت میں شامل نہ ہو۔ اس ہجرت سے کچھ لوگوں کی اسلام دشمنی مزید سخت ہو گئی اور کچھ لوگوں کے دلوں پر ایسا اثر ہوا کہ آخرکار وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام دشمنی پر پہلی چوٹ لیلہ بنت حسمہ کی ہجرت کی تیاری سے لگی۔ قریش کا وفد قیمتی تحائف کے ساتھ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا اور مسلمانوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طیار کی تقریر اور سورہ مریم کی تلاوت ہوئی۔ پھر یہ کہ بعثت نبوی کے 5ویں سال شاہ حبش نجاشی کے سامنے اس کی آیات پڑھی گئیں۔ جب نجاشی نے مہاجرین کو اپنے دربار میں بلایا تھا، پھر نجاشی کا رونا اور یہ کہنا، یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہوئے ہیں۔ نزول کے اعتبار سے یہ پہلی صورت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور ان گمراہیوں کا ازالہ کیا گیا ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان انبیاء کے ذکر سے مقصود توحید کا اثبات اور رسالت ہے کہ ان سب کی بنیادی تعلیم توحید کا اثبات تھا اور نفی شرک تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نجاشی کا سوال اور حضرت جعفر بن ابی طالب کا جواب، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا۔ نجاشی کا مشرکین کے وفد کے ہدیوں کو واپس کر دینا اور یہ کہنا کہ میں رشوت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کر کے ان مہاجرین کے ساتھ کی تاکہ نصرانیوں کے ملک میں عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حیثیت کو پیش کر سکیں کہ وہ ابن اللہ نہیں ہیں۔
فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي، موالی مولا کی جمع ہے جس کے معنی ہے ورثا، اور میں اپنے پیچھے اپنے ورثا سے ڈرتا ہوں۔ یہاں ورثا سے مراد مال و دولت کے لیے ورثا کی طلب نہیں ہے، کیونکہ انبیاء سے مال و دولت کی وراثت نہیں چلتی، بلکہ یہاں طلب دینی مسالے کی بنا پر تھی کہ کہیں میرے بعد اللہ کا دین ضائع نہ ہو جائے۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيًّا، عطیًا اتیًا کسی شے کا حد سے متجاوز ہونا، قابو اور اختیار سے باہر نکل جانا، بڑھاپے کی انتہا۔ محراب کا لفظ اس میں مفرد ہے جو سب سے اعلیٰ اور اگلے مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مادہ حربن سے ہے، یعنی شیطان اور نفس سے جنگ کرنے کا مقام، معبد کا کوئی حجرہ یا برآمدہ گوشہ۔ حنانن، حنان کے معنی محبت، شفقت، رحمت، ذوق و شوق اور سوز و گداز کے ہیں۔ انتباز مصدر سے ہے، جس کے معنی ہے لوگوں سے بالکل منقطع ہو کر ایک طرف ہو جانا، جدا ہو جانا۔ تو یہ چند آیات سورہ مریم کی تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں۔ اختتام اس طرح سے ہوتا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، واذکر فی الکتاب ابراہیم انه كان صديقا نبيا، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔